اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم صدق اللہ العظیم۔ یا ایہا، یہ پہلے میں آپ کو بتا چکا، اس کے معنی ہوتے ہیں اے، یا کے معنی اے ہوتے ہیں۔ تو اگر یا جس لفظ پر آ رہا ہو اس کے شروع میں الف لام آیا ہو تو پھر یا اکیلا نہیں آتا، پھر یا ایہا آتا ہے۔ یا ایہا ہے، الذین جو لوگ، اس میں موصول ہے، جیسے جو، جس نے، جس کو، اردو میں آتے ہیں یہ الفاظ، اس میں موصول ہوتے ہیں۔ الذی ہوتا ہے جو، بہت سارے ہوں تو پھر الذین جو لوگ۔ آمنو، آمانا وہ ایمان لایا، آمنو وہ سب ایمان لائے، فعل ماضی کا جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، آپ کو معلوم ہے کیونکہ آپ نے گردان یاد کر لی ہے۔ الذین آمنو وہ لوگ جو ایمان لائے، یا ایھا الذین آمنو اے وہ لوگو جو ایمان لائے، تو ہم عام طور پہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں اے ایمان والو۔ لا تقدمو، یہ قدم سے ہے، قدم کے معنی قدم، آگے بڑھنا۔ عربی میں ایک فعل آتا ہے قدامہ، دال کی شد کے ساتھ اور دال کی زبر کے ساتھ، قدامہ فعل ماضی ہے، اس کے معنی بنتے ہیں اس نے آگے بڑھایا۔ قدامہ کے معنی اس نے آگے بڑھایا، پیش قدمی کی۔ اس سے مضارع آتا ہے یقدمو، یقدمو کے معنی وہ پیش قدمی کرتا ہے، یعنی آگے کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ اور یہاں تا سے تقدمو ہے، بتایا ہوا ہے آپ کو، تو یہ تقدمو تو آگے بڑھاتا ہے۔ پھر آگے واو اور نون بڑھ جائے تو پھر بنتا ہے تقدمون، تم سب آگے کو بڑھتے ہو یا آگے کو بھیجتے ہو یا آگے کی طرف بڑھتے ہو۔ یہاں ہے لا تقدمو، فعل نہج ہے، یعنی روکا جا رہا ہے لا کے ساتھ۔ یہاں لا کے ساتھ روکا جا رہا ہے تو اس لیے نون گر گیا ہے، نون کی جگہ پہ الف آیا ہوا ہے۔ تو لا تقدمو تم سب آگے مت بڑھو، زندگی کے میدان میں نہیں، زندگی کے میدان میں تو بڑھنے کا حکم ہے آگے، آخرت کے لیے تو اپنی تیاری کے حوالے سے آگے بڑھنے کا حکم ہے، لیکن کہاں آگے مت بڑھو؟ بینا کے معنی درمیان، یدین، یدین کے معنی ہوتے ہیں دو ہاتھ۔ یہاں کیونکہ یدین اللہ کہنا تھا، یعنی کہ اللہ کے دو ہاتھ، اس لیے نون گر گیا، کیونکہ یہ مضاف بن رہا ہے یدین، مضاف کا نا نون گر جاتا ہے۔ مضاف کے معنی ہوتے ہیں ایک اسم کو کسی کی طرف نسبت کرنا، اللہ کی طرف نسبت ہو رہی ہے نا ان ہاتھوں کی، اس لیے جو تثنیہ کا نون ہے وہ گر گیا۔ تو یادہ اللہ، اللہ کے دو ہاتھ، بین یادہ اللہ، اللہ کے دو ہاتھوں کے درمیان، یہ لفظی ترجمہ ہے۔ اس سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ بین یدین کے معنی کیا ہے۔ بین یدین کے لفظی معنی تو ہوتے ہیں دو ہاتھوں کے درمیان، لیکن یہ عرب محاورہ ہے، عرب کا سٹائل ہے، جب کہنا ہونا کہ فلاں اس کے سامنے یہ کر رہا ہے، یہ جو سامنے کا لفظ ہے اس کے لیے عربی میں کہتے ہیں بین یدین، دو ہاتھوں کے درمیان، کیونکہ آپ کے سامنے جو ہوتا ہے وہ آپ کے دو ہاتھوں کے درمیان کے اندر ہی سارا معاملہ ہوتا ہے۔ تو فرمایا لا تقدمو بین یدی اللہ، اللہ کے سامنے، اللہ کے آگے مت بڑھو، اللہ سے آگے نکلنے کی کوشش نہ کرو۔ ورسول، اور رسول کے، ہی اس کے، اللہ اور اس کے رسول کے آگے مت بڑھو، یعنی اللہ نے جتنا تمہیں حکم دیا ہے اس حکم پر کو عمل کرو، اس حکم سے آگے مت بڑھو، یعنی کہ یہ نافرمانی مت کرو، ان کے پیچھے پیچھے چلو، جو فرما رہے ہیں تو اس کے مطابق عمل کرو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، واتقوا کے معنی آپ جانتے ہیں،
اور تم لوگ ڈرو، تقوی اختیار کرو اللہ کا۔ ان اللہ سمیع علیم، یقیناً اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ پھر آ گیا یا ایھا الذین آمنو، جس کا ترجمہ ہم نے کیا تھا اے ایمان والو۔ پھر آ گیا لا ترفعوا، پچھلا تھا لا تقدموا، آگے مت بڑھو، اور لا ترفعوا رفع سے ہے، رفع کے معنی اس نے اٹھایا، اس نے بلند کیا۔ یرفعو وہ اٹھاتا ہے، وہ بلند کرتا ہے۔ ترفعو تو اٹھاتا ہے، تو بلند کرتا ہے۔ اور وہ نون لگا کے ترفعونا تم لوگ بلند کرتے ہو۔ پھر لا ترفعو تم بلند مت کرو، اونچا مت کرو، اصوات، صوت کی جمع، صوت کے معنی آواز، اسواتا آوازوں کو، تم سب کی، تم سب کی آوازیں، یعنی تم اپنی آوازوں کو بلند مت کرو۔ اے ایمان والو تم اپنی آوازیں اونچی مت کیا کرو۔ کس سے اونچی؟ فوقا اوپر، صوت النبی نبی کی آواز سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب ایک محفل میں بیٹھے ہو، تم ہو، تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، تو اپنی آوازوں کو اونچا مت کیا کرو۔ نبی کی آواز سے اونچی تمہاری آواز نہیں ہونی چاہیے۔ ولا تجہروا لہو بالقول، لا ترفعوا لا تجہروا جہر سے ہے، جہر کے معنی اونچی آواز سے بات کرنا۔ یجہروا وہ اونچی آواز سے بات کرتا ہے، تجہرونا تم سب اونچی آواز سے بات کرتے۔ ولا تجہروا اور تم اونچی آواز سے بات نہ کیا کرو، لہو اس کے لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، بالقول بات، تم بات کرنے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بات کرنی ہو تو بات آواز اونچی نہ کیا کرو، آہستہ آواز میں نبی پاک سے باتیں کیا کرو۔ جہر کے معنی جیسے، جہر اونچی آواز سے بات کرنا میں نے ابھی بتایا۔ جہر جیسے اونچی آواز سے بات کرتے ہو، بعضکم تم میں سے کچھ لوگ، لبعض کچھ کے لیے، یعنی تم آپس میں جیسے اونچی باتیں کرتے ہو کھل کھلا کر، ذرا آواز اونچی بھی ہوتی ہے، نبی کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس انداز میں گفتگو مت کیا کرو۔ تمہاری آوازیں پست ہونی چاہیے، پتہ چلے کہ ادب کا یہاں پورا لحاظ رکھا جا رہا ہے۔ عام لوگوں سے باتیں جس طرح کرتے ہیں کھل کھلا کے، نہیں، نبی سے ذرا دب کے بات کرو۔ ٹھیک ہو گیا؟ یعنی جس محفل میں نبی پاک موجود ہیں، اس محفل میں آپس میں تمہاری کچھ باتیں چل رہی ہیں تو تمہاری آواز حضور کی آواز سے اونچی نہیں ہونی چاہیے، اور اگر خود نبی پاک سے ہی تم نے گفتگو کرنی ہے تو تمہاری آواز ویسے ہی دبی دبی ہونی چاہیے، آپس میں جس طرح باتیں کرتے ہو وہ انداز نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر تم نے ایسا کیا اور اس پر عمل نہ کیا، تو خطرہ ہے کہ باتا برباد ہو جائیں گے۔ حبت سے ہے، حبت کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کا برباد ہو جانا، تہس نہس ہو جانا۔ کیونکہ اگر تم نے اس کی خلاف ورزی اگر تم سے ہو گئی تو خطرہ یہ ہے کہ باتا اعمال برباد ہو جائیں گے، تمہارے، تم نے اتنی نیکیاں کی ہیں، اللہ کے راستے میں اتنی قربانیاں دی ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی سے خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی پہلو سامنے آ گیا تو یہ کرائے پہ پانی پھر جائے گا۔ وانتم، جبکہ حالت یہ ہوگی کہ تم لوگوں کو، لا تشعرون، شعور سے، شعور کے معنی احساس، یشعرو وہ احساس رکھتا ہے، تشعرو تو احساس رکھتا ہے، تشعرون تم سب احساس رکھتے ہو، لا تشعرون تم سب کو احساس بھی نہیں ہوگا، تم احساس بھی نہیں رکھتے ہوگے، تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا، اور تمہارے اعمال برباد ہو چکے ہوں گے، ساری محنتیں اکارت ہو چکی ہوں گی۔ لہٰذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آوازوں کو پست کیا۔ یقیناً الذین جو لوگ، سر لا تشعرون کا دوبارہ بتا دیں۔ لا تشعرون شعور سے ہے، شعور کے معنی احساس ہونا، شعورا اسے احساس ہوا، یشعرو اسے احساس ہوتا ہے، تشعرو تجھے احساس ہوتا ہے، تشعرون تم سب کو احساس ہوتا ہے، لا تشعرون تم سب کو احساس نہیں ہوتا۔
یا نہیں ہوگا، مضارع کے میں آپ کو معلوم ہے کہ حال اور مستقبل دونوں ہوتے ہیں. تو فرمایا ایسا نہ ہو کہ تم سب کو احساس ہی نہ ہو اور تمہارے اعمال برباد ہو چکے ہوں. اب دوسری صورت فرمائی ان الذین، یقیناً جو لوگ یغضون، غض غین ضاد ضاد، ضاد پہ شد ہے یعنی دو ضاد ہیں. غض اس نے پست کیا یعنی آہستہ کیا، دب کے کیا. یغضو وہ دب کے کرتا ہے یعنی کہ پست کرتا ہے. یغضون وہ سب پست کرتے ہیں یعنی آہستہ کرتے ہیں، کم کر دیتے ہیں، دب کے بات کرتے ہیں. اصواتہم، اب ان کی آوازوں کو یعنی اپنی آوازوں کو. جو لوگ اپنی آوازوں کو آہستہ کرتے ہیں، پست کرتے ہیں، عند رسول اللہ، اللہ کے رسول کے پاس، اللہ کے رسول کے حضور میں جو اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، اولئک الذین، یہ ہیں وہ لوگ، اولئک وہ ہیں، الذین جو لوگ، امتحنا آزما لیا، پرکھ لیا، امتحانہ پرکھ لیا اللہ نے. یعنی یہ ٹیسٹیفائیڈ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول کے سامنے آوازوں کو دبا کے رکھتے ہیں، پست رکھتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ یہ ٹیسٹیفائیڈ ہیں، ان کو آزما لیا ہے اللہ نے. کیا؟ قلوبہم، ان کے دلوں کو اللہ نے آزما لیا ہے، ٹیسٹ کر لیا ہے، ویریفائی ہو گئے ہیں. للتقویٰ، تقویٰ کے لیے. یہ تقویٰ کے امتحان میں کامیاب لوگ ہیں. لہم، ان لوگوں کے لیے، مغفرہ، اب اللہ کا وعدہ ہے کیونکہ یہ کامیاب ہیں، اللہ کا وعدہ ہے کہ ان کے لیے بخشش ہے، یعنی ان کی گناہوں پہ پکڑ نہیں ہوگی. اللہ نے ان کی بخشش کا وعدہ کیا. وَأَجْرٌ، اور صرف یہ نہیں ہے کہ پچھلے گناہ بخش دے گا، بلکہ اس کے علاوہ انہیں بہت کچھ انعام بھی ملے گا. اجرن، اجر ملے گا، ثواب ملے گا، ریمونیشن ملے گا اللہ کے ہاں جنت میں، عظیم، بہت بڑا. ان کے لیے تو بڑا ریمونیشن تیار ہے، بہت بڑی اجرت تیار ہے، ان کے لیے تو بڑے معاوضے تیار ہیں، ان کو بڑا معاوضہ ملے گا اللہ کے ہاں. اس کے بعد فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تھے تو کچھ دیہاتی قسم کے بدو لوگ تازہ اسلام لائے تھے غالباً. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر آئے تو یقینی بات اس زمانے میں کوئی کنڈی اور بیل وغیرہ تو تھی نہیں، تو لوگ باہر سے آواز دے کر بلایا کرتے تھے کہ جناب ذرا تشریف لائیے باہر. اس طرح وہ جو بدو آئے، جو مدینہ میں رہنے والی صحابہ تھے، ان کو تو تربیت ہو چکی تھی، لیکن جو بدو آئے نا تو باہر آ کے اونچی آواز سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر بلانے لگے کہ ذرا باہر تشریف لائیے جناب، ہم آئے ہوئے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حوالے سے اللہ تعالیٰ ہماری تربیت فرما رہے ہیں کہ یہ انداز صحیح نہیں ہے کہ نبی پاک کے گھر باہر سے باہر آ کر آوازیں لگانا شروع کر دیں. آپ لوگ آرام سے انتظار کریں، نبی پاک کو اس طرح بلانے کی ضرورت نہیں ہے. آرام سے گھر کے باہر انتظار کیجئے، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائیں گے تو پھر ان سے ملاقات کر لیجئے گا. تو یہ ادب سکھایا گیا ہے. فرمایا ان الذین، یقیناً جو لوگ، ینادونک، ینادو ندا سے ہے، ندا کے معنی آوازیں لگانا، اس سے ہے نادا، اس نے آواز لگائی، اس نے ندا کی. ینادی، وہ آواز لگاتا ہے. ینادون، وہ سب آوازیں لگاتے ہیں، کا، آپ کو، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ آپ کو آپ کے نام کی آوازیں لگاتے ہیں. من وراء الحجرات، حجروں کے باہر سے. حجرہ نبی پاک کا جو گھر ہوتا تھا ایک کمرہ نما ہوتا تھا، تو کمرے کو عربی میں حجرہ کہتے ہیں. تو جو نبی پاک کی رہائش گاہ تھی وہ حجرہ ہوتی تھی. حضور کی ایک رہائش گاہ تو نہیں تھی، ایک بیوی تو نہیں تھی، وہ ایک وقت میں 9 بیویاں تو رہی ہیں. حجرات یعنی آپ کے گھروں کے باہر جو لوگ آپ کے نام کی آواز لگاتے ہیں، آپ کو بلاتے ہیں، آپ کو پکارتے ہیں. فرمایا اکثرہم، ان کی جو اکثریت ہے، آج ہمارے لیے بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو بڑے ادب سے لینا چاہیے، اونچی اونچی آواز سے لینا یہ ادب کے خلاف ہے. فرمایا اکثرہم، ان میں سے جو اکثریت ہے، لا یعقلون، عقل، عقل کے معنی سوچ سمجھ، عقلہ، اس نے عقل کی یعنی سوچ سمجھ والا کام کیا. یعقلو، وہ سوچ سمجھ والا کام کرتا ہے، یعقلون، وہ سب سوچ سمجھ والا کام کرتے ہیں. لا یعقلون، وہ سوچ سمجھ والا کام نہیں کرتے.
اکثرہم لا یعقلون، ان میں سے اکثر جو ہے وہ عقل سے کام نہیں لے رہے، جو نبی پاک کے نام کی اونچی آوازیں لگا رہے ہیں یہ عقل سے کام نہیں لے رہے۔ ہونا کیا چاہیے تھا، ولو انہم صبروا، ولو کے معنی اور اگر، انا بے شک، ہم وہ لوگ، یعنی وہ جو آپ کے نام کی آوازیں لگا رہے ہیں، اگر وہ لوگ صبروا، صبرا اس نے صبر کیا، جمع ہو گئی صبروا، ان سب لوگوں نے صبر کیا، ولو انہم صبروا، اور اگر وہ لوگ صبر سے کام کر لیتے، صبر سے کام لیتے، نام نہ لیتے، آپ کو بلاتے نہیں، آرام سے بیٹھ جاتے اور تھوڑا سا انتظار کر لیتے، حتیٰ یہاں تک کہ تخرجا، خارجا سے، خارجا کے معنی وہ نکلا، یخرجو وہ نکلتا ہے، تخرجو تو نکلتا ہے، حتیٰ تخرجا اس وقت تک کہ آپ تشریف لاتے، آپ باہر تشریف لاتے، الیہم ان کی طرف، یعنی ان کے پاس آپ باہر کی طرف جب تشریف لاتے تو ان سے ملاقات ہو جاتی، لکان خیر لہم، لام کے معنی تو، لو جو ہے اگر کے جواب میں جو اگلا فکرہ آتا ہے اس پہ لام آتی ہے، جیسے انگلش میں کہتے ہیں نا اف، ایک فکرہ جب اف سے شروع ہو تو اس کا اگلا فکرہ دین سے شروع ہوتا ہے، عربی میں بھی ایک فکرہ جب لو سے شروع ہو تو اس کا اگلا فکرہ لام سے شروع ہوتا ہے۔ تو فرمایا ولو انہم صبروا، اگر وہ صبر کر لیتے، حتی تخرج الیہم، یہاں تک کہ آپ خود ان کے پاس تشریف لے آتے، لکانا تو، کانا ویسے تو کانا کے معنی ہے تھا، لکانا کے معنی تو ہو جاتا، تو ہوتا، خیرن لہم ان کے لیے بہتر، خیرن بہتر ہوتا، لہم ان کے لیے، آپ ان کے پاس تشریف لاتے، لکان خیر لہم، تو یہ ان کے لیے بہتر تھا، بجائے اس کے کہ وہ خود آپ کو باہر سے آوازیں دیں، آپ خود جب تشریف لاتے تو ان سے ملاقات ہو جاتی، تو یہ ان کے لیے بہتر تھا۔ واللہ غفور رحیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں آداب بتائے جا رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے۔ اگلی 5 آیتیں شروع ہو رہی ہیں، آیت نمبر 6 سے لے کر 10 تک۔ اس میں مسلمانوں کو عام آداب بتائے جا رہے ہیں زندگی گزارنے کے، بڑے اہم اہم آداب آ رہے ہیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا میں نے ابھی بتایا، الذین آمنو یہ پہلے گزر چکا، اے ایمان والو، لفظی ترجمہ ہے اے وہ لوگو جو ایمان لائے، یعنی اے ایمان والو، ان کے معنی ہیں اگر، جا آیا، ان جا اگر آ جائے، کم تمہارے پاس، جا کم تمہارے پاس آیا، ان جا کم اگر تمہارے پاس آ جائے، فاسق، فاسق ویسے اس کا عام ترجمہ کرتے ہیں گناہ گار، یعنی خیر، تو ہم یہاں کہہ سکتے ہیں غیر محتاط، کوئی غیر محتاط بندہ جو خبر کی پوری تحقیق نہیں کرتا، بس جلد بازی میں ہی کام کر دیتے ہیں، جلد بازی میں ہی ایک خبر دوسری جگہ پہنچا دیتے ہیں، غیر تحقیق ہے۔ اگر تمہارے پاس فاسق کوئی آ جائے، غیر متقی، غیر تحقیقی بندہ، بے ساتھ، ان خبر، خبر کے ساتھ آ جائے، یعنی تمہیں کوئی خبر آ کر دے، کوئی غیر متقی بندہ، جو بندہ شریعت کے حکموں کے خلاف ورزی کر بیٹھتا ہو، ایسا بندہ اگر تمہیں کوئی خبر آ کے دے، فا تو تبینوا، تبین سے ہے، تبین، تبینہ فعل ماضی ہے، اس سے مضارع بنتا ہے یا تبینوا، وہ کلیئر ہوتا ہے، وہ واضح ہوتا ہے، یعنی تحقیق کر کے بات کو واضح کر لیتا ہے، اور اس سے فعل امر آتا ہے تبین، تو واضح ہو جا، کلیئر ہو جا، یعنی تحقیق کر لے تاکہ بات کلیئر ہو جائے، اور اس سے جمع آ گیا تبینوا، تم سب کلیئر ہو جایا کرو، واضح ہو جایا کرو، تحقیق کر کے بات کو کلیئر کر لیا کرو۔ اگر کوئی فاسق بندہ تمہارے پاس خبر لے کر آئے تو فتبینوا، تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، کلیئر ہو جایا کرو، ایسے اندھیرے میں ہاتھ نہ مارا کرو، بات جب واضح ہو جائے، تحقیق ہو جائے تو پھر کیا کرو۔ فرمایا تحقیق کر لیا کرو، ان ایسا نہ ہو کہ، ان کے معنی کے ہیں، مراد ہے ایسا نہ ہو کہ تصیبو،
اصابہ سے ہے، اصابہ کے معنی وہ پہنچ گیا، یصیبو وہ پہنچتا ہے، اسی سے مصیبت ہے جو آپ تک پہنچ جاتی ہے، آپ پر اثر انداز ہوتی ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ تصیبو تم جا کے پہنچ جاؤ اور اثر انداز ہو جاؤ، کوئی نقصان کر بیٹھو، نقصان کسی کا کر بیٹھو، اس کا قومن کسی لوگوں کا، کچھ لوگوں کا، یعنی تمہیں خبر ملے کہ جناب وہ تم پر حملہ کر رہے ہیں اور تم تحقیق کے بغیر ان پر حملہ کر دو جواب میں، جبکہ تمہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ حقیقتاً حملہ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، صرف ایک خبر آئی تھی، تم نے اسی کے مطابق اگلے حملہ کر دیا، اس کے خلاف گفتگو شروع کر دی، تو پھر ہوا کیا؟ تم نے اسے نقصان کر دیا، حالانکہ وہ بیچارہ تو ایسے کر ہی نہیں رہا تھا۔ تو فرمایا تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم نقصان پہنچا بیٹھو قومن ایک ایسی قوم کو، کسی قوم کو، بجہالتن انجانے میں، بے کے معنی ساتھ، جہالہ کے معنی انجانا، نادانی، انجانے میں، تو بے جہالتن کسی انجانے میں تم لوگوں کو نقصان نہ پہنچا بیٹھو۔ فا تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ تصبحو، اصبح فعل ماضی ہے، وہ ہو گیا، یصبح وہ ہو جاتا ہے، تصبحون تم سب ہو جاتے ہو، فتصبحو تو تم سب ہو جاؤ گے، یعنی اگر کسی کو انجانے میں نقصان پہنچا بیٹھو گے تو پھر یقیناً نتیجہ یہی نکلے گا نا کہ تم ہو جاؤ گے علا پر، ما جو، فعل تم نے کیا، نادمین نادم شرمندہ، نادم کی جمع نادمین، تم شرمندہ ہو جاؤ گے، پھر شرمندگی تمہارے حصے میں آئے گی اگر کسی کو نقصان پہنچا بیٹھے، بعد میں پتہ چلا اوہ ہو اس بیچارے نے تو ایسا کیا ہی نہیں تھا۔ آگے فرمایا وَعْلَمُوا اور یقین کرو، جان رکھو، جان لو، علم سے، علم سے ہے، علم کے معنی جاننا، علم تو جان لے، تو یقین کر لے، علمو تم سب جان لو، انا یقیناً، فیکم تمہارے اندر، رسول اللہ، رسول اللہ، اللہ کے رسول موجود ہے، اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اندر موجود ہیں، لو اگر، یطیعو اطاعت سے ہے، اطاعت کے معنی فرما برداری کرنا، بات ماننا، یطیعو وہ بات مانتا ہے، فرما برداری کرتا ہے، کم تمہاری، ارے اللہ کے بندو تمہارے اندر اللہ کے رسول موجود ہیں، لو یطیعکم اگر وہ تمہاری تمہاری باتیں ماننا شروع کر دیں، تم نے ان کی سن کر ان کی ماننی ہے، اگر وہ تمہاری ماننا شروع کر دیں، فی کثیر من الامر، ٹھیک ہے کچھ مشورہ آپ ضرور کرتے ہیں تم لوگوں سے، اور اس میں سے کئی مشورے ہوتے ہیں جو تمہاری بات کو مانتے ہیں حضور، لیکن اگر تم یہ چاہو کہ بس ہر بات ہی تمہاری مانی جائے، تو یاد رکھو کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہارے اندر موجود ہیں، اگر وہ بہت فی کثیر من الامر بہت سے معاملات میں تمہاری ماننا شروع کر دیں، تمہاری باتیں ماننے شروع کر دیں، لعنتم، لام کے معنی تو، میں نے کہا تھا نا جو لو سے ایک فکر شروع ہوتا ہے تو اگلا لام سے شروع ہوتا ہے، اگر ایسا ہو گیا کہ وہ تمہاری ماننا شروع کر دیں، تو انتم، یہ آنیتا سے ہے، آنیتا، این نون تا، این کی زبر، نون کی زیر، تے کی زبر، آنیتا کے معنی تکلیف میں پڑا، آنیتا وہ آدمی تکلیف میں پڑ گیا، مصیبت میں پڑ گیا، اور انتم کے معنی تم سب مصیبت میں پڑ گئے، لعنتم تو تم سب مصیبت میں پڑ جاؤ گے، یعنی اگر حضور تمہاری بات ماننا شروع کر دیں تو خود تم ہی مصیبت میں پھنسو گے، خود تمہیں ہی تکلیف ہوگی، اے لوگو، ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ حضور تمہاری زیادہ مانے، بس ٹھیک ہے مشورہ کر لیتے ہیں، جو بات تمہاری اچھی ہوتی ہے اسے مان لیتے ہیں، تو اگر ایسا ہوا تو حضور ہی تمہاری زیادہ ماننا شروع کر دیں تو پھر تو تکلیف میں بھی تم ہی پڑو گے، لیکن تم لوگ ایسے ہو نہیں کہ حضور سے اپنی منواؤ، تم تو حضور کے مان کر چلنے والے ہو، وہ کیسے؟ فرمایا ولیکن اللہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے حببا، محبت ڈال دی ہے، الیکم تمہاری طرف، الایمان ایمان کو، اللہ نے حببا محبوب بنا دیا ہے، پسندیدہ بنا دیا ہے، الیکم تمہاری طرف، الایمان ایمان، یعنی صحابہ کرام تم تو وہ عظیم لوگ ہو کہ اللہ نے ایمان کی محبت تمہارے دلوں کے اندر ڈالی ہوئی ہے، ایمان تمہارے اندر گھس چکا ہے، اور وہ بھی صرف ایمان نہیں داخل ہوا، ایمان اپنی محبت سمیت داخل ہوا ہے، اور زینا سجا دیا، زینت عطا کی، ہو اس کو،
اور اللہ نے اس ایمان کو سجا دیا ہے فی قلوبکم، تمہارے دلوں میں ایمان سجا ہوا ہے، ایمان کی محبت ہے، تمہارے دل تو بڑے اس وقت ڈیکوریٹڈ ہیں ایمان کی بدولت۔ واہ، اور کر رہا، جیسے حببہ تھا یعنی محبوب کر دیا، محبت ڈال دی، جیسے کر رہا یعنی نفرت ڈال دی، الیکم تمہاری طرف، الکفر کفر کی، والفسوق اور نافرمانی کی، والفسوق اور فسق کی یعنی دین سے نکلنے کی، دین کے حکم سے باہر نکلنے کی، والعصیان اور نافرمانی کی۔ اللہ نے گناہ، نافرمانی اور کفر جیسی برائیوں کو تو تمہارے دلوں میں ایسا کر دیا کہ تمہیں خود ہی نفرت ہوتی ہے ان چیزوں سے، تم خود اس طرف جاتے نہیں ہو، تم تو ایسے عظیم لوگ ہو۔ اولئک، یہی ہیں، ہم وہی، الراشدون، جو ہدایت یافتہ ہیں، ارے یہی تو راہ راست پر ہیں، یہی صحابہ کرام ہی تو راشدین ہیں، رشد و ہدایت کے پیکر ہیں۔ فضلا من اللہ، اور یہ سارا اللہ کے فضل سے، یہ سب کچھ محض اللہ کا فضل ہے، ونعمتاً، اور اللہ کا انعام ہے، واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ علم والا، حکمت والا ہے، اسے پتہ ہے کون سی چیز کسے دینی ہے، اور وہی حکمت کے تحت یہ سب کچھ کرتا ہے۔ اب ایک اور آیت آ رہی ہے جس میں ایک بہت بڑا حکم آ رہا ہے کہ اگر مسلمانوں کے دو گروہ، دو بڑی بڑی جماعتیں آپس میں لڑنے لگ جائیں، کیونکہ ہوتا ہے، اختلاف تو ہو ہی جاتا ہے، تو باقی مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ تماش بین نہیں بننا چاہیے، بلکہ ان کو حق کا ساتھ دینا چاہیے۔ فرمایا وَإِن، اور اگر، طائفتان، یہ طائفہ سے تثنیہ ہے، طائفہ کی معنی ایک گروہ، طائفتانی دو گروہ، وَإِن طائفتانی، اور اگر دو گروہ، من المومنین، مومنین میں سے، مومنوں میں سے دو گروہ، اقتاتلو، اقتاتلا کے معنی آپ لڑنا، اقتاتلو وہ سارے آپس میں لڑنے لگ جائیں، مومنوں کے دو گروہ ہوں، ان میں سے سارے آدمی ایک دوسرے سے، ایک گروہ کے سارے آدمی دوسرے گروہ کے سارے آدمیوں سے لڑنے لگ جائیں، یعنی جنگ ہو جائے، تو پھر کیا کرو گے؟ تو پھر اصلح، اصلاح سے ہے، اصلاح کا فعل ماضی آتا ہے اصلح، یعنی اس نے اصلاح کی، اس نے صلح کرا دی، یصلح وہ اصلاح کرتا ہے یعنی صلح کراتا ہے، یہاں ہے اصلح تو صلح کرا، لیکن اصلح نہیں ہے، اصلح تم سب صلح کرا، اصلح تو تم سب صلح کرا دیا کرو، بینہ درمیان، آیا تھا نا بینہ یاد اللہ، بینہ درمیان، ہما ان دونوں کے، اصلح بینہما تو ان دونوں کے درمیان صلح کرا دیا کرو، اگر دو گروہ مسلمانوں کے آپس میں لڑنے لگ جائیں تو تمہیں چاہیے کہ ان کے درمیان صلح کرا دیا کرو، تماش بینی نہ کیا کرو۔ فَإِن، تو اگر آپ نے صلح کرا دی دونوں میں، لیکن ایک نے نہیں مانی بات آپ کی، اور اس نے چڑھائی کر دی، اس نے اللہ رسول کی بات سے تجاوز کر گیا، اس کا نام ہے بغاوت، بغا کے معنی اس نے بغاوت کی، اور بغت مؤنث کے لیے، اس مؤنث نے بغاوت کی، اب یہ آیا تھا نا طائفتن، طائفہ کے لفظ کے آخر میں گولتے ہے تو اس لیے مؤنث ہے، تو فرمایا فَإِن بغت، اگر ایک گروہ، اہدا کوئی ایک، ہما ان دونوں میں سے، اہداہما ان دونوں میں سے ایک اگر بغاوت کر دے، ایسے تو تم نے دونوں کے درمیان صلح کروانی ہے برابری کی بنیاد پر، فَإِن بغت احداہما، اگر ان میں سے ایک چڑھائی کر دے، بغاوت کر دے، علی الاخری، دوسرے پر، یعنی ایک طائفہ، ایک گروہ دوسرے گروہ پہ چڑھائی کر دے، تم نے صلح کرائی مگر ان میں سے پھر بھی ایک دوسرے پہ چڑھائی کر دے، تو قاتلو، قاتالا اس نے لڑائی کی، قاتل تو وہ لڑائی کر، قاتلو تو پھر لڑائی کرو، جنگ کرو، التی اس کے خلاف، تبغی جو بغاوت کرتی ہے، یہ بغت آیا تھا نا، وہ فعل ماضی تھا، بغت، بغا سے مضارع آتا ہے یبغی، وہ بغاوت کرتا ہے، تبغی مؤنث کے بارے میں کہ وہ بغاوت کرتی ہے، کیونکہ طائفہ جو ہے مؤنث ہے، اس لیے فرمایا التی تبغی جو چڑھائی کرتی ہے، وہ جماعت جو بغاوت کرتی ہے، تم سب اس کے خلاف لڑو، حتیٰ یہاں تک کہ، یعنی اس وقت تک اس سے لڑائی کرو کہ تفیع، یہ فا سے ہے،
فا کے معنی وہ واپس آیا، وہ واپس پلٹا. مضارع آتا ہے یفیع، وہ واپس پلٹتا ہے. تفیع وہ واپس پلٹتی ہے. حتی تفیع یہاں تک کہ وہ جماعت واپس پلٹ آئے، یعنی جس نے بغاوت کی تھی وہ اپنی بغاوت سے واپس آ جائے. الی امر اللہ، اللہ کے حکم کی طرف. اللہ کا حکم کیا ہے؟ صلح کا. فَإِنْ فَاءَتْ، اور اگر وہ واپس پلٹ آئے، ہاں بغاوت کی تھی تو تم اس کے خلاف جنگ کرو، اس وقت تک جنگ کرو جب تک وہ اللہ کے حکم کی طرف واپس نہیں آ جاتی. فَإِنْ فَاءَتْ، اور اگر وہ واپس آ جائے اللہ کے حکم کی طرف، تو پھر یہ نہیں کہ نہیں تو نے پہلے یوں کیوں کیا تھا، اس کے بدلے لینا شروع کر دو. نہیں، فَأَصْلِحُوا، تو سلو کرا دو، بینہما، ان دونوں جماعتوں کے درمیان، پھر سلو کرا دو. پھر اب یہ نہیں کہ نہیں تو نے پہلے یوں کیا تھا اب ہم تجھے یوں لتاڑیں گے. نہیں، سلو کراؤ بالعدل، پھر بھی انصاف کے ساتھ سلو کراؤ. پرانے بدلے لینے کی کوشش نہ کرو، بلکہ انصاف کے تحت، انصاف کے اصولوں پر ان کی سلو کراؤ. اپنے ذاتی انتقام لینے کی کوشش مت کرنا. وہ اقسطو، اور قسط سے کام لو. قسط کے معنی انصاف. وہ اقسطو، اور انصاف سے کام لینا. ان اللہ یحب المقسطین، یقیناً اللہ مقسطین کو پسند فرماتا ہے. مقسط اسی اقساطہ سے ہے. اقساطہ کے معنی اس نے انصاف کیا. یقسطو، وہ انصاف کرتا ہے. اور یقسطو کی بجائے مقسط کر دیں، یا کی بجائے میم لگا دیں. مقسط اس کے معنی ہے انصاف کرنے والا. اللہ کے ناموں میں سے بھی ہے مقسط، المقسط، انصاف فرمانے والا. تو اس کی جمع ہو گئی المقسطین، انصاف کرنے والے لوگ. ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ انصاف کرنے والے لوگوں کو پسند فرماتا ہے. آخری آیت. کتنی بھی آپس میں لڑائی ہو جائے، اس لڑائی کو اتنا نہ چڑھایا کرو کہ ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی ہمیشہ کی ہو جائے. بلکہ اصول کیا ہے کہ انما المؤمنون، یقیناً جو مومن لوگ ہیں، اخوہ، بھائی بھائی. اخوہ اخ کی جمع ہے. اخ کے معنی بھائی، اور اخوہ برادران، بہت سے بھائی. فرمایا انما المؤمنون اخوہ، مومنین تو حقیقتاً ایک دوسرے کے بھائی ہی ہوتے ہیں. حقیقت میں تم سب ایک دوسرے کے بھائی ہو. اختلاف ہو جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں، طے کرو، طے کرنے کے اصول ہیں. لیکن یہ نہیں کہ دلوں میں دشمنیاں اور کینے اور بغض اور حسد رکھ کے جیو. ایسا جینا نہیں چاہیے. تو فاصلحو، تو سلو کرا دیا کرو، بین اخویکم، اپنے دو بھائیوں کے درمیان. یہ اخوی، اخوین ہے. اخوین، اخون کی، اخو کی کا تسنیہ ہے. اخوین، دو بھائی. اخویکم، اپنے دو بھائی. فاصلحو بین اخویکم، اپنے دو بھائیوں کے درمیان سلو کرا دیا کرو. اور سلو کرانے کا اصول یہ نہیں ہے کہ جو پیسے والا یا جس سے مجھے کام ہے یا جس سے مجھے محبت ہے اس کے حق میں ذرا زیادہ سپورٹ اسے دینا. نہیں، یہ ساری باتیں اس لیے ہوتی ہیں کہ انسان کے اندر تقوی نہیں ہوتا، اپنی ذاتی خواہشات ہوتی ہیں. فرمایا واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. جب بھی کوئی کام کیا کرو اللہ کے تقوی کے تحت کیا کرو. دو بھائیوں کے درمیان سلو کروانی ہے تو اللہ کے تقوی کے تحت کرو، ذاتی مفادات کے تحت نہ کرو. اگر اللہ کے تقوی کے تحت کرو گے تو اللہ تو پھر امید ہو جائے گی، پھر امکان ہو جائے گا. تم لوگوں کے لیے، لعلکم، تاکہ تم، شاید کہ تم، ترحمون، رحم سے ہے. رحمہ، اس نے رحم کیا. یرحمو، وہ رحم کرتا ہے. ارحمو، تو رحم کرتا ہے. لیکن اسی ترحمو کو پیسے وائز کریں کہ تجھ پر رحم کیا جاتا ہے تو ترحمو، پھر اس ترحمو سے جمع بن گئی ترحمون، تم سب پر رحم کیا جاتا ہے. اور لعلکم ترحمون، تاکہ تم لوگوں پر رحم کیا جائے. فرمایا واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، اور اللہ کا تقوی اختیار رکھو، اللہ کے تقوی کو اپنے اندر رکھو. لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا. ہم میں سے ہر بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے نا، یا اللہ مجھ پر رحم فرما، یا اللہ فلاں پر رحم فرما. اللہ میاں نے نسخہ بھی بتا دیا ہے کہ رحم کس طرح میرا آتا ہے. تمہارے دلوں میں تقوی آئے گا، میری طرف سے آسمانوں سے رحم آئے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سب کو تقوی پر قائم رکھے
اور اپنی رحمت کا مستحق بنائے. آمین.